بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم۔ گزشتہ اتوار کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا حضور علیہ السلام سے، وہ شخصی مصلحت کی وجہ سے تھا۔ حضور علیہ السلام کی جتنے نکاحیں ہوئے ہیں ان کے 3 مقاصد ہیں۔ اس میں سے ایک مقصد شخصی ہے، دوسرا ملکی ہے، تیسرا ملی ہے۔ یہ بات گزشتہ آئی تھی۔ اس وقت ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایثار ان کی فضیلتوں میں سے ہے۔ وہ ایثار بیان کرنا وہ بات رہ گئی تھی، اس کا بیان کرنا رہ گیا تھا۔ وہ بہت بڑا ایثار ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ آدمی اپنی ضرورت کو دبا کر اور اپنی خواہش کو دبا کر سامنے والے کی ضرورت کو پورا کرنے کو ایثار کہتے ہیں۔ مدد ہوتا ہے، میرے پاس بھی پیسے ہیں، میرے پاس بھی ضرورت ہے، اس کے لیے ہیں پیسے، سامنے والے کو بھی اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ ایثار کا معنی ہوتا ہے اپنی ضرورت کو دبا کر، اپنی خواہش کو کچل کر سامنے والے کی ضرورت کو پورا کرنا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ صحابہ کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ حضرت عائشہ کا ایثار کیا، وہ بھی حضرت حفصہ اور حضرت عمر سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، فجر کی نماز میں 6 وار اس نے کیے۔ ناف اور شرمگاہ کے درمیان میں ایک وار ایسا لگا جس سے حضرت بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو نماز پڑھا رہے تھے، وہ نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو مکمل کی۔ اس کے بعد جب آپ کو گھر لایا گیا تو خون بہتا رہا، اور حکیم آ کر ان کو دودھ پلائے تو دودھ وہ زخم سے نکل گیا۔ تب اس حکیم نے کہا کہ اب ان کی جان بچنا مشکل ہے۔ یہ اس زمانے کے ایک طبی نسخہ تھا، وہ معلوم تھا طب کے اعتبار سے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بہت سے وصیتیں کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو۔ اس کے بعد یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ جاؤ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کر ان سے پوچھو کہ عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آرام کرنا چاہتا ہے۔ خواہش ظاہر کی۔ اس وقت امیر المومنین ہیں، ابھی حیات میں ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کر کہا کہ میرے والد عمر التجا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ جب ان کی موت واقع ہو جائے تو وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بخوشی اجازت دیں تو یہاں دفن ہوں گے، اگر اجازت نہیں ہے تو وہ جنت البقیع میں دفن ہو جائیں گے۔ یہ ان کی خواہش التجا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایثار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میری خواہش تھی کہ میرے شوہر اور میرے باپ ہیں یہاں، یہ کمرہ میرا ہے، میری خواہش تھی کہ میں یہاں دفن ہوں، لیکن حضرت عمر کی خواہش کو میں اپنی خواہش پر ترجیح دیتی ہوں۔ میں اپنی خواہش کو حضرت عمر کی خواہش پر ان کی پورا کروں گی، میری خواہش کو میں دباتی ہوں۔ اور اس نے کہا کہ بخوشی اجازت ہے، آپ حضرت عمر سے کہو۔ حضرت عائشہ کو بھی اطلاع تھی کہ ان کی زخم لگے ہیں۔ ابھی جب گئے حضرت عبداللہ ابن عمر، جا کر کہا تو بہت خوش ہوئے اس عالم میں، یعنی اس بیماری میں خوش ہو کر کہا کہ میری اس سے آخری جو تمنا تھی، 3 تمنائیں ان کی پوری ہوئی ہیں۔ کیا بولو؟ 3 تمنائیں۔ حضرت اس وقت یہ تیسری تمنا تھی۔ کیا پہلی تمنا کیا تھی؟ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک وموتنا ببلد رسولک، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت عطا فرما، یہ تمنا تھی۔
اور پھر خواہش یہ تھی وہ موتنا بولد رسولک، اور موت بھی دے تو تیرے نبی کے دیار میں۔ بیٹی نے خود پوچھا کہ اے ابا آپ کیسی دعا کر رہے ہیں؟ حضرت حفصہ نے پوچھا تھا کہ اے ابا آپ کیسی دعا کر رہے ہیں کہ شہادت آپ چاہ رہے ہیں؟ اب جتنی جنگیں ہوئی وہ باہر ہوئی ہیں، جنگیں تو باہر ہوئی ہیں، آپ کیسی دعا کر رہے ہیں کہ اس میں دو باتیں ہیں، الگ الگ باتیں ہیں۔ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، تیرے راستے کی موت بھی دے اور تیرے راستے کی شہادت دے، اور موت تیرے نبی کے شہر میں ہو، دیار میں ہو۔ حضرت حفصہ کو خود تعجب ہوا، تو حضرت عمر نے جواب دیا بیٹی اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس زمانے کے حساب سے یہ بات بعید تھی، یعنی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ کہا کہ بیٹی اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، اللہ اس کی کوئی راستہ نکالیں گے۔ تو ہوا کہ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، تو شہادت بھی ملی اور موت آئی کہاں؟ مدینے میں۔ تیسری خواہش تھی کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرام کرنا۔ جب آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ حضرت امی جان حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے دفن ہونے کی، آپ یہاں آرام کر سکتے ہیں، تو کہا کہ اللہ نے میری یہ خواہش بھی پوری کر دی، یہ تمنا بھی پوری ہوئی۔ لیکن حضرت عمر ہیں انصاف والے، تو حضرت عمر نے ایک وصیت کی، اللہ اکبر، ایک وصیت یہ کی کہ بیٹا جب میری موت واقع ہو جائے، جنازہ تیار ہو جائے، لے کے جا کر حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر رکھنا، پھر جا کر حضرت عائشہ سے اجازت پوچھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ میں امیر المومنین ہوں، میرا زور ہے، اس ارادے سے شاید کہ عمر ہیں امیر المومنین ہیں، اگر میں اجازت نہیں دوں تو پھر وہ کچھ ہو سکتا ہے، کیا اس خدشے سے کہیں اجازت دی ہو؟ میرا جنازہ لے جا کر حجرے کے قریب رکھنا، پھر حضرت عائشہ سے اجازت پوچھنا، اگر وہ پھر دوبارہ اجازت دے تو مجھے ساتھیوں کے ساتھ دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع لے کے چلے جانا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عمر احتیاط۔ میں ہماری زبان میں اس کے بعد پھر جنازہ لایا گیا، حضرت عمر کی شہادت کے بعد موت واقع ہوئی تو جنازہ لایا گیا، پھر حضرت عائشہ کے پاس حجرے میں گئے، حضرت عائشہ حجرے میں تھی تو پوچھا گیا کہ عمر دفن ہونا چاہ رہے ہیں، تو کہا کہ سلامتی ہو ان پر، لائیے ان کو۔ حضرت عائشہ باہر آئی، ان کی تدفین عمل میں آئی۔ تو میں ہماری زبان میں ایک بات بولتا ہوں، حضرت عمر چلے تھے دین کو مٹانے کے لیے، حضور علیہ السلام کی شہادت کے لیے نکلے، تو اسی کا ترجمہ میں ہمارے گنٹور کے زبان میں اگر کروں تو شاید اچھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ کسی کو دال ڈالنا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ ہمیں سلا ڈالنا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ابھی سلا ڈالنا چوسے کہتے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، شاید یہ بے ادبی نہ ہو۔ کہا کہ وہ دین کو سلانے چلے تھے، اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلانے چلے تھے، لیکن اللہ کا فضل، نبی کی دعا، انہوں خود جا کو کے بازو میں سو گئے۔ سلانے چلے تھے، خود سونے کی تمنا کرے، اللہ نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ حضرت عائشہ کا یہ ایثار بہت بڑا ایثار ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد حضرت عائشہ کے حجرے کو اللہ نے ایسا قبول کیا، نبیوں کا سردار، امتیوں کا سردار، اور نبی کے بعد نبی ہونے والے کا مقام حضرت عمر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں آرام کریں گے۔ 4 لوگوں کے آرام گاہ حضرت عائشہ کا حجرہ بنا ہے، یہ ہوتا ہے ایثار۔ کتنا بڑا ایثار، ٹھیک آگے چلیں۔ لیکن اس میں ایک جملہ آپ یاد رکھ لینے کا ہے کہ حضرت ابو بکر، دونوں میں رفاقت ہوتی تھی، دونوں میں مقابلہ ہوتا تھا، گزشتہ بھی آپ کو بتایا کہ یہ غم تھے کہ انہوں نے کنواری بیٹی دی اور میں بیوہ بیٹی دی۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ کیا معلوم، حضرت عمر، حضرت ابو بکر یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، لیکن حضرت عمر صرف یار مزار ہیں، یار غار نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت ابو بکر کی فضیلت کیا؟ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کیا؟ یار مزار ہے، یار غار نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کبھی کہتے بھی تھے حضرت ابو بکر سے
کہ آپ میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو، وہ غار والی نیکی مجھے دے دو، لیکن فضیلت ہے۔ خیر آگے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، ان کی خصوصیات کیا تھی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں یہ بات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ ذرا مزاج میں تیزی تھی، یعنی جیسے حضرت عمر جلد یہ کرتے تھے کسی بھی چیز کو، وہ چیز ذرا حضرت حفصہ میں بھی تھی، ذرا تیز مزاج کی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو طلاق دے دی، طلاق رجعی، یہ طلاق دے دی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ تو حضرت عمر کو بڑی پریشانی ہوئی کہ میری بیٹی امہات المومنین سے خارج ہو گئی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ نبی کے پاس جو نکاح میں ہیں وہی ازواج مطہرات ہیں، جس کو اللہ کے نبی طلاق دے دیے، چھوڑ دیے، وہ امہات المومنین میں سے نہیں ہیں، وہ ازواجہ امہاتم کے زمرے میں داخل نہیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت عمر کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یا اللہ میری بیٹی اس سعادت سے خارج ہو گئی ہے۔ تو حضرت جبرائیل آئے اور آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، ان قیس بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلقها تطلیقة ثم ارتجعها وذلك ان جبرائیل قال له ارجع حفصة فإنها صوامة وقوامة وإنها زوجتك في الجنة۔ تو حضرت یہ ہوئی، حضرت عمر کو پریشانی ہوئی، لیکن جبرائیل آئے، آ کر کہا کہ نبی جی آپ جو طلاق دیے ہیں حفصہ کو اس سے مراجعات کر لیجئے۔ آپ کو مسئلے کی ایک بات بتا دوں، طلاق رجعی ایک طلاق ہے، وہ طلاق کیا، بیوی کو کوئی ایک آدمی غصے میں آیا تو ایک طلاق دے دیا، عدت گزرنے کے بعد اس کے اندر میں اگر وہ مراجعات کر لیتا ہے تو وہ اس کی بیوی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کیوں ہے اسلام میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو کہا کہ طلاق رجعی تھی، تو حضرت جبرائیل آ کر کہا، جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مراجعات کر لیجئے، ارجع حفصہ، کہ حفصہ کو آپ مراجعات کر لیں، آپ نکاح لا لیں۔ اتنا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں کہ اللہ کے نبی کو حکم آیا کہ آپ حفصہ سے مراجعات کر لو، آپ ان کو طلاق رجعی سے واپس ہو کر اپنے لے لو ان کو، لیکن یہاں آگے اللہ گواہی دے رہا ہے کیا، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ وَقَوَّامَةٌ۔ جبرائیل نے کہا کہ نبی جی وہ بہت روزہ رکھنے والی ہے، بہت نمازیں پڑھنے والی ہے، بہت نمازیں پڑھنے والی ہے۔ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ وَقَوَّامَةٌ، یہ جملے ہیں حدیث میں کہ وہ بہت روزہ رکھنے والی ہیں اور بہت نمازیں پڑھنے والی ہیں، آپ ان کو مراجعات کر لیں۔ دوستو یہ نمازوں کی اور روزوں کی گواہی جبرائیل دے رہے ہیں، خدا دے رہا ہے؟ بولو اللہ دے رہا ہے۔ کیا عمل ہوگا؟ اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ نبی جی آپ مراجعات کر لیں، وہ بہت نمازیں پڑھنے والی ہیں، بہت روزہ رکھنے والی ہیں۔ وہ اللہ اکبر، وہ کیسی عابدہ زاہدہ تھی جس کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ اور پھر ایک خوشخبری سنیں، فَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، کہ وہ جنت میں آپ کی بیوی ہیں، جنت میں آپ کی بیوی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ اس کا مطلب اور بیویاں نہیں، کیا بول کو نہیں، حضور کی اور بیویاں جنت ہیں، لیکن یہ دنیا میں خوشخبری دی جا رہی ہے، وہ نمازی ہے، روزے دار ہے، تقوی طہارت میں بہت آگے ہے، اور جنت میں آپ کی بیوی ہونا ہم نے طے کر دیا ہے۔ 3 خوشخبریاں۔ اچھا گواہی وہ بھی خدا، آج تک کسی کی گواہی سنے ہیں ہم، یہ خدا گواہی دے، وہ بھی کیا معلوم، وہ نمازیں پڑھنے والی نہیں، صوامہ قوامہ، بہت روزے رکھنے والی ہیں، بہت نمازیں پڑھنے والی ہیں، آپ ان کو طلاق نہ دیں، مراجعات کر لیں۔ اچھا یہ طلاق کیوں ہوئی، کس بات سے ہوئی؟ کہا کہ اس کا تو تذکرہ کتابوں میں تاریخ میں نہیں مل رہا ہے۔ خیر آگے آپ بڑھیں۔ اب اس میں ایک چیز کا فائدہ کیا ہوا کہ اس حدیث سے حضرت حفصہ کی قدر، منزلت، ان کی اللہ کے نزدیک محبوبیت، یہ سب اس کا اندازہ ہو گیا۔ دوسری بات کیا ہوا کہ یہ جو طلاق رجعی ہے یہ امت کو اس وقت تک معلوم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے گھر میں یہ طلاق کا مسئلہ پیش آیا، مراجعات کا مسئلہ بھی پیش آیا، تو امت کو ایک سبق، ایک طلاق رجعی کرنے کا حضرت حفصہ کے توسط سے ملا، جیسے تیمم حضرت عائشہ کے توسط سے ان کے ہار کے گم ہونے کے ذریعے سے ملا۔ ٹھیک ہے، یہ فضیلت ہوئی۔ آگے یہ ہے، دوسری فضیلت یہ تھی کہ جس وقت قرآن پاک
जमा किया जा रहा था हज़रत उमर के मशवरे से। हज़रत उमर मशवरा दिए थे, इससे पहले एक जंग हुई थी, उस जंग में 70 हाफिज़ सहाबा शहीद हो गए थे। तो हज़रत उमर को दिल में ख्याल आया अगर ऐसे हाफिज़ सहाबा चले जाते रहे तो फिर कुरान की हिफाजत कैसे। तो हज़रत उमर के मशवरे से हज़रत अबू बकर के ज़माने में कुरान के जमा करने की तरतीब चली। तो उम्महातुल मोमिनीन में हज़रत हफ्सा का नाम तय हुआ। हज़रत हफ्सा उस ज़माने से लिखना पढ़ना खूब जानती थी, बहुत अच्छा इनका लिखना पढ़ने का मतलब रिवाज था इनके पास, इनके अच्छी सलाहियत वाली थी। तो कहा कि जमे कुरान के वक्त में जो कुरान को जमा किया जा रहा था, हज़रत हफ्सा का नाम उम्महातुल मोमिनीन में तय हुआ। ठीक है, एक बार। उसके बाद हज़रत अबू बकर के हुक्म से जब नुस्खा तैयार हो गया, वो कभी आपको तफसील बताएंगे कुरान कैसे जमा हुआ। जब नुस्खा तैयार हुआ, वो पूरा नुस्खा हज़रत अबू बकर के पास था। जब उनकी वफ़ात हो गई, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो वो नुस्खा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उस नुस्खे की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हज़रत हफ्सा को दी, और हज़रत हफ्सा ने उस नुस्खे की 15 साल हिफाजत की। उसके बाद जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हो गई, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, तो हज़रत उस्मान ने चाहा कि इस कलाम को आम करे, इसकी इशाअत करे, और नुकुल तैयार करके, नकल तैयार करके अजम में भी भेजें, और जगह भेजना पड़ा। तो अब किसको मेयार बनाना, तो कहा कि हज़रत उस्मान ने कहा हज़रत हफ्सा के पास जो नुस्खा महफूज है उसको नमूना बनाया जाए। फिर वो हज़रत हफ्सा के पास से वो नुस्खा लाया गया और उसके नुकुल तैयार किए गए। उसके बाद फिर वो नुस्खा हज़रत हफ्सा के हवाले किया गया, और हज़रत हफ्सा ने कहा मेरे बाद ये नुस्खा मेरे भाई अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास रहेगा। तो ये दो फजीलतें हज़रत हफ्सा की, एक तो वो हदीस जिसमें अल्लाह ने गवाही दी, और दूसरा कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने हज़रत हफ्सा को चुना है, और उसके नुस्खे की हिफाजत 15 साल आपके ज़िम्मे में थी। ये है हज़रत हफ्सा की फजीलतों में से। आगे चले, वक्त है ना जी। आगे चौथी कितनी बीवियां हो गई अब? 4 बीवियां हो गई हैं। चौथी बीवी, एक रिवायत में 5वीं बीवी, एक रिवायत के एक मुअर्रिख के हिसाब से हज़रत सलमा है 5वीं। एक मुअर्रिख लिखते हैं सीरत निगार, वो हज़रत खुज़ैमा, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, ये उनका हम आइंदा बात करेंगे। अब जो 5वीं बीवी हैं हज़रत उम्मे सलमा, इस तरतीब पे हम आ जाएंगे। चौथी जो 5वीं बीवी हैं हज़रत उम्मे सलमा। पहली ज़ौजा कौन है? हज़रत खदीजा। दूसरी सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तीसरी हज़रत आयशा। चौथी हज़रत हफ्सा। अब 5वीं है हज़रत उम्मे सलमा। उम्मे सलमा, हज़रत उम्मे सलमा का नाम उम्मे सलमा नहीं है, उम्मे सलमा उनकी कुनियत है, असल उनका नाम है हिंद। उम्मे सलमा का नाम क्या? हिंद। उनके बाप का नाम अबू उमैया, क्या नाम था? अब ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 5वीं ज़ौजा मोहतरमा है, उम्महातुल मोमिनीन में से है। इनका नाम हिंद था, इनके वालिद का नाम अबू उमैया था, और ये अबू उमैया मक्के के करोड़पतियों में से थे, रईसों में से थे, बहुत बड़े मालदार थे, ये सखी भी थे, मालदार भी थे। और हज़रत सलमा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बड़ी नाज से पाला था उन्होंने। और ये कितने बड़े सखी थे, किताबों में लिखा है जब इनका काफ़िला चलता, जब उस ज़माने में काफ़िले होते थे, तिजारत उनके लिए जाना आना काफ़िले से होता था, तो पूरे काफ़िले का खर्चा इन्हें खुद रख लेते थे। इतने बड़े सखी थे। काफ़िला है, अगर 50 का है, 100 का है, 200 का, कितना भी का हो, उनके जाने आने तक के खाने पीने का खर्चा ये रख लेते थे। खैर, हज़रत उम्मे सलमा को, उम्मे सलमा हिंद है तो सलमा क्यों बोलते बोले तो ये इनका निकाह हुआ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद, इनके शोहर का नाम। हज़रत उम्मे सलमा के शोहर का नाम क्या है? अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद, ये नाम है।
حضرت ام سلمہ کے رضائی بھائی یاسر رضی اللہ تعالیٰ، عمار بن یاسر، ان کے رضائی بھائی، انہوں ایک ماں سے دودھ پیے، جنے سگے بھائی نہیں. یہ عبداللہ بن عبد الاسد ہے، یہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی تھے. حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی تھے اور بڑے شہ سوار تھے، یعنی گھوڑ پہ چڑھنا اور گھوڑے کو بھگانا جنگوں میں یہ بڑے سپہ سالار تھے. ٹھیک ہے. یہ شروع میں ان کی نکاح ان سے ہوا ام سلمہ کا. شروع میں ہی یہ میاں بیوی اسلام لائے. حضرت ام سلمہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ شروع میں اسلام لائے. ان کو ایک لڑکا ہوا، وہ لڑکا اس کا نام تھا سلمہ. سلمہ کا تو اردو کا ہمارا عورت نام سلمہ نہیں، سین لام میم چھوٹی ہاں، سلمہ یہ ان کا نام تھا. اب اس وجہ سے ہند کا نام ام سلمہ، عبداللہ کا نام ابو سلمہ، بچے کا نام سلمہ، اماں کا نام کیا ہوا؟ ام سلمہ، بابا کا نام ابو سلمہ. فضائل اعمال میں آپ نے ان کا واقعہ سنا ہوگا. ان کا یہ واقعہ ہے کہ یہ دونوں جب شروع میں اسلام میں داخل ہوئے تو حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کیا، حبشہ کی طرف ہجرت کیے، پھر وہاں سے آئے، پھر دوبارہ 2 مرتبہ ہجرت ہوئی تو 2 مرتبہ بھی انہوں نے ہجرت کی. اس کے بعد یہ حبشہ سے مکے کو آ گئے. مکے کو آ جانے کے بعد ان دونوں میں بڑی محبتیں تھیں. حضرت ابو سلمہ میں ام سلمہ میں بڑی محبت تھی میاں بیوی میں. اور ایک لڑکا تھا سلمہ، بس ایک ہی لڑکا تھا اس وقت. اب مدینے کی طرف ہجرت کا حکم آیا. یہ واقعہ آپ نے بیانوں میں سنا ہوگا، فضائل اعمال میں بھی شاید آپ نے سنا ہے، مختصر میں بتا رہا ہوں. اب جب مدینے کی طرف ہجرت کا حکم آیا تو اب جانا تھا، مکے سے مدینے کو جانا تھا. جب یہ جانے لگے تو ام سلمہ کے خاندان والوں نے کہا کہ آپ پہلے بھی ادھر ادھر پھرائے بچی کو لے کر، ادھر ادھر ہجرت کیے، اب نہیں ہوتا، تمہیں جانا ہے تو مدینے کو آپ چلے جاؤ، مدینے کو آپ چلے جاؤ، ہم اپنی بچی کو نہیں بھیجتے. اب انہوں نے کیا کیا کہ حضرت ام سلمہ کو بچے کو بھی، اماں کو، دونوں کو بھی روک لیا. اور حضرت ابو سلمہ جو تھے وہ ان کو تو اللہ کا حکم پورا کرنا تھا، بیوی نہیں بچے نہیں، پہلے اللہ کا حکم پورا کرنا تھا، وہ مدینے کو چلے گئے. اب کیا ہو گیا؟ یہاں کون ہے؟ مکے میں کون ہے؟ ام سلمہ ہے، بچہ ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ. ابو سلمہ تو مدینے کو روانہ ہو گئے. اب یہاں شوہر کی جدائی پر یہ بڑی رو رہی تھی کہ اللہ، شوہر بہت محبت تھی دونوں کو تو بہت رو رہی تھی. اتنے میں کیا ہوا؟ ابو سلمہ کے خاندان والے آئے. ابو سلمہ کے خاندان والے آ کو ان کو معلوم ہوا ہمارے بچے کے ساتھ بچی کو بھیجے نہیں ہے بول کو. وہ لوگ غصے میں آ کو کیا کرے گا، تو اصل بچہ کس کا؟ بچہ ماں کا نہیں ہوتا نا، باپ کا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم تمہاری بچی کو رکھ لو، ہمارے بچے کو ہم دے بول کو وہ بچے کے گود میں سے لے کے چلے گئے. اب حضرت ام سلمہ کو اور غم شروع ہو گیا، ایک تو شوہر کی جدائی، ایک تو بچے کی جدائی. بچہ دیکھے تو الگ جگہ ہے، شوہر دیکھے تو مدینے کو چلے گئے، یہ مکے کو ہے. یہ بڑا روتی تھی، بہت روتی تھی، پہاڑوں پہ جاتی تھی اور صحرا میں جا کر روتی تھی. تو لوگوں کو یہ بڑے ناز و نخرے سے پلی ہوئی بچی تھی، تو ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ اتنا یہ رو رہی ہے. لوگوں نے آ کر آڑ دلایا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو کہ کیا بات ہے، تم کو کیا ضد ہے، یہ اتنا رو رہی ہے جنگلوں میں نکل کے، جس کے رونے پر تم کو ترس نہیں آتا. تب اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تو تیرے شوہر کا جہاں ہے وہاں چل. اب جب انہوں اجازت دی بول کو معلوم ہوا تو انہوں بھی لاکھوں بچے دے ڈالے، تیرے بچے تو لے لے، اب انہوں اجازت دیے نا، ابھی تو چلے جا. لیکن کوئی چھوڑنے نہیں مدینے کو. مکے سے مدینہ کتنے کلومیٹر ہے آپ لوگوں کو اندازہ ہے. کہا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بہت ناز و نخرے میں پلی ہوئی تھی، یعنی نزاکتوں میں تھی، بڑی مالدار کی بیٹی تھی. لیکن کہا کہ شوہر کے خوشی میں اور مدینے کی ہجرت میں خود اکیلی اونٹ پہ تک بیٹھ گئی، بچے کے لے کر بیٹھ گئی، چلنا شروع کر دیا. تو وہ راستے میں جا رہی تھی تو حضرت عثمان بن طلحہ جو کعبۃ اللہ کے کیلی کے ذمہ دار ہیں، اس وقت ایمان نہیں لائے، تو وہ راستے میں ملے. کہا کہ اے بنت امیہ کہ تو کہاں جا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مدینہ جا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا تو اکیلی سفر کر رہی ہے؟ کہا کہ ہاں میں اکیلی ہی جا رہی ہوں، بچہ ہے ساتھ میں. حضرت عثمان بن طلحہ نے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. کہا کہ میں تو تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا. تو کہا کہ انہوں نے ساتھ دیا، حالانکہ کفر میں ہے، حالت کفر میں ہے، اور کہا کہ مدینے کو لے جا کر قبا تک چھوڑے.
حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں ان کے جیسا شریف انسان کبھی نہیں دیکھا. جب میں اترنا چاہتی تو وہ آگے چلے جاتے, میں جب اترتی چڑھ کی اطلاع کرتی تو وہ آتے نکیل پکڑ کے چلتے. میری وجہ سے 450 یا 300 میل انہوں نے چلا. مدینے تک آ کر قباء میں پہنچا کے کہا کہ قباء یہ ہے, اب اس وقت تو چھوٹی آبادی تھی قباء کی نبی علیہ السلام آنے کے بعد, کہا کہ یہاں آبادی تو پوچھ لینا, میں جا رہا ہوں بول کے واپس چلے گئے. خیر یہاں آئے, آنے کے بعد حضرت ابو سلمہ سے ملاقات ہوئی اور وہیں رہنے لگے. کہاں پہ؟ مدینے میں رہنے لگے. 3 سال کی مدت رہی, 3 بچے پیدا ہوئے. اب حضرت ام سلمہ کو کتنے بچے ہوئے؟ 4 بچے ہوئے, بلکہ 3 ہو گئے تھے, ایک حمل سے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ابو سلمہ ہیں, یہ بڑے صحیح سوار تھے. بدر میں احد میں ان کو بہت مار لگے تھے, زخم آئے تھے, لیکن وہ سوکھ گئے تھے. لیکن ایک زخم ذرا سخت تھا. وہ کہا کہ وہ مدینے میں 3 سال کے بعد وہ زخم ذرا بڑا ہوا, اس میں ان کی شہادت ہو گئی, انتقال ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. اب دیکھو حضرت ام سلمہ کو شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 3 بچے ہیں, ایک پیٹ سے ہے, یعنی ایک پیٹ میں ہے, درہ بچی کا نام تھا. اب شوہر کی جدائی. اب یہ بیچ میں 1-2 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب مدینہ آئی اتنی محبت آپس میں تھی. ایک مرتبہ ام سلمہ نے ابو سلمہ سے کہا کہ آؤ ایک بیٹھ کر ایک معاہدہ کریں, ایک بات کریں. کیا تھی وہ؟ کہا کہ میں نے سنا ہے جس کا آخری شوہر ہوگا دنیا میں وہی جنت میں بھی آخری شوہر ہوگا, یہ میں نے سنا ہے. آؤ ہم دونوں بیٹھ کر معاہدہ کر لیں گے کہ تمہیں مرے تو بھی میں مرے تو بھی ہمیں دونوں شادیاں کر لیں گے. نہ کو کئی کو کہتا جنت میں بھی تمہیں میرے شوہر ہونا, میں تمہاری بیوی ہونا ہے. یہ معاہدہ کریں گے. تو دونوں بڑی پیار و محبت سے بیٹھے, معاہدے کے لیے بیٹھے. تو ابو سلمہ نے کہا کہ تم کیا میری بات مان لو گی؟ کہا کہ حضرت میں آپ کی بات سننے کے لیے, مشورے کے لیے بیٹھی ہوں, آپ مجھے, ہم دونوں معاہدہ کر لیں گے. تو حضرت نے کہا کہ اے ام سلمہ ایک کام, میرے مرنے کے بعد آپ کسی کو شادی کر لو, میری رائے ہے. میرے جانے کے بعد دنیا سے, اب یہ معاہدہ نہیں, میرے جانے کے بعد. ہاں آپ کے جانے کے بعد اگر آپ پہلے چلے گئی تو ہو سکتا ہے میں رک کے رہوں, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن میرے جانے کے بعد آپ کسی سے نکاح کر لو. اس کے بعد ابو سلمہ نے اللہ سے دعا کی, اللہم ارزق ام سلمہ بعدی رجلا, کہ اللہ خیرم منی, اے اللہ میرے جانے کے بعد ام سلمہ کو میرے سے بھی بہتر شوہر عطا فرما, لا یحزنہا ولا یوزیہا, کیا کہ اس کو تکلیف نہ دے, اس کو غم نہ دے, اللہ ایسا شوہر عطا فرما بول کر حضرت ام سلمہ کے ذمہ دعا کی. تو وہ ہو گیا مسئلہ, ٹھیک ہے, بات طے ہوگی. دوسری بات ایک تھی کہ وہ مشہور بات ہے کہ کوئی چیز اگر گم ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو ہے. اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, ایک دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی کہ کوئی چیز چلے جائے تو انا للہ پڑھو اور یہ دعا پڑھو تو اللہ اس سے بہتر چیز دیں گے. 2 روایتیں, ابو سلمہ خود آ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا بتائی ہے, یعنی تو ابو سلمہ کو خود یہ دعا پہنچی ہے. لیکن حضرت ابو سلمہ کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیا دعا ہے کہ مجھے ابو سلمہ سے بھی بہتر شوہر ملے, نعم البدل ملے, یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنَّا, ایک تو حضرت ابو سلمہ دعا دی ہے اللہ میرے بعد ان کو ایسا شوہر دے جو ان کو تکلیف نہ دے. لیکن بات تو یہ تھی, کوئی بیوی سوچ سکتی کیا میرے شوہر مرے تو میرے اچھا شوہر ملنا ہوگا, لیکن یہ دعا نبی کی دعا ہے, نبی کی بات پر یقین تھا, یہ دعا پڑھتی رہی. خیر شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عدت پوری ہوئی تو بعض روایتوں میں ہے کہ جو اس کے بعد بچی تھی پیٹ میں, وہ بچی پیدا ہو گئی جس کا نام درہ رکھا گیا. تو حضرت ابو بکر نے نکاح کا پیغام دیا کہ سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ معذرت ہے, میں معافی چاہتی ہوں, میں نہیں کرنا چاہتی. تو حضرت عمر نے بھی نکاح کا پیغام دیا, تو ان سے بھی معذرت کر دی. میں بیچ میں ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ عموماً ایسا آتا ہے, کسی کی بیوی شوہر کا انتقال ہو گیا, ابو بکر آگے بڑھے, عمر آگے بڑھے, کیا طلاق. تو اس زمانے میں بغیر گن کے رہنا عیب تھا,
सुहागन बोलते नहीं, औरत सुहागन है तो क्या, उसके पास एक गन है जैसे। हमारी आज की औरतों में या आज का माहौल ये है कि अगर बीवी इंतकाल हो जाती है ऐसे ही रहेंगे, गुनाहों में लुत्फ़ तो हो सकते हैं लेकिन निकाह नहीं करेंगे, ऐब है। उस ज़माने में सुहागन रहने को सआदत समझते थे। आज गन रखने को जीते हैं लेकिन सुहाग रखना नहीं चाहते हैं, माहौल नहीं है ऐसा। ये उम्र में क्या हो जी तुम्हारी शादी, ये उम्र में तुमको कहीं को शादी, सोचता है। हालांकि वो इस्लाम में वैसा नहीं था। उस ज़माने में सुहागन रहना हर औरत पसंद करती थी। तो हज़रत उमर ने कहा कि हज़रत उमर ने भी रिश्ता पेश किया तो माज़रत कर दी। तो हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक रावी हैं और एक रावी हज़रत उमर खुद हैं। इनके ये बात हुजूर तक पहुंची तो हुजूर ने कहा कि उमर जाओ। और एक रिवायत में हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला उनसे कहा कि जाओ उम्मे सलमा से मैं अपना रिश्ता देना चाह रहा हूँ, मैं खुद निकाह करना चाह रहा हूँ, आप जाके बोलो। क्यों? ये सब कुर्बानियाँ सामने हैं और हज़रत उम्मे सलमा का यहाँ कोई नहीं है, शोहर का इंतकाल हो गया, कोई भी नहीं है, बड़े नाज व नखरे में पली हुई हैं और यहाँ कोई भी नहीं है। शोहर का भी इंतकाल हो गया, शहादत हो गई, बच्चा है और चार बच्चे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम निकाह का पैगाम भेजे तो हज़रत उम्मे सलमा ने कहा कि मैं हुजूर से निकाह तो करूँगी लेकिन 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें हैं, वो पहले पूछ लो हुजूर से। गालिब हज़रत उमर का एक जगह रिवायत है, हज़रत हातिब का है, चलो हज़रत उमर ही मान लेंगे। हज़रत उमर ने आके कहा कि हुजूर आपसे निकाह का पैगाम देना चाह रहे हैं, निकाह में लाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मैं ज़रा गैरतमंद इंसान हूँ, मेरे अंदर ज़रा गैरत ज़्यादा है। तुम्हारे घर में बीवियाँ हैं और औरतें भी हैं, कौन कौन हैं वहाँ? हज़रत सौदा हैं, हज़रत आयशा हैं, हज़रत हफ्सा हैं, तीनों पहले से हैं। अब मैं आती हूँ, ज़रा घर में औरत ज़्यादा है, मेहमान बड़ा गैरत वाली इंसान हूँ मैं। फिर उन लोगों के साथ तुम्हें मुझे कैसा रहता कि मेरे साथ रहना कि वो ज़रा सोच लो पहले, ये शर्त है। हालांकि कितनी सादत की बात थी लेकिन औरतें उस वक्त आज़ाद थीं। आज़ाद का मतलब है कि खुलकर अल्लाह के नबी से अपने तकाज़े पूरा करती थी। लोग कहते हैं कि इस्लाम औरतों को दबाता है, हालांकि ये बात गलत है। इस्लाम औरतों के परेशानियों को सुनता है। और एक बात में, वक्त 1-2 मिनट बढ़ गए तो बढ़ गए, मैं बात बताऊं। हज़रत उमर और हज़रत उमर के अबू बकर के बात में हमें बेवा कौन तो है तो उसे किट्टा देने का हमें क्या कि बड़ा सादा समझते। इन दिए सो रमज़ान की किट को भी रमज़ान तक उन्हें खाते रहना। वो किट्टा देने को है ना, हमें बेवाओं की मदद करते हैं। कहते बेवा की असल मदद शोहर है। बेवा की असल मदद क्या है? शोहर है। तुम्हारा खाना खाए बाद उसे शोहर की ज़रूरत पड़ती है, हम उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। किट देते ये रमज़ान से वो रमज़ान तक खा लेते रहना हो। इतनी बरकत वो किट में कि रमज़ान तक काम आता है वो। लेकिन उसकी जो ज़रूरत असल है उसकी तरफ कौन तवज्जो करे? ये इस्लाम सिखाता है कि कोई बेवा हो जाए तो उसकी इज़्ज़त को भरम रखो, उसकी इज़्ज़त रखो निकाह में लाने का। खैर, तो हुजूर अलैहिस्सलाम को ये शर्त, हालांकि उन्हें खुश हो जाना था, अरे हुजूर का, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि मैं ज़रा गैरतमंद इंसान, मुझे जल्दी गयूर हूँ मैं। आपके घर में और बीवियाँ हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ रहकर मेरे साथ हुकूक में कमी है, तो वो तो नहीं, लेकिन उनके साथ कैसा रहना मैं। अब दूसरी शर्त लगाई, कहा कि मैं बच्चे वाली हूँ, मुझे कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, मैं बच्चा के साथ आती हूँ, एक बच्चे को भी छोड़ पाती नहीं। क्या कहा? इसकी देखभाल आपकी जिम्मेदारी है, बोला उनको। तीसरी शर्त फरमाया कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे से बच्चे होते नहीं, बच्चा की उम्मीद रखो न करना। चौथी बात बोले, मेरे पास यहाँ मुझे निकाह करने वास्ते कौन है? गोगो वली, मेरा वली कोई भी नहीं है। ये 4 बातें जाके बोल के आओ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह अकबर, आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए, खुद तशरीफ़ लाए। कहा कि ए उम्मे सलमा, तेरी पहली बात क्या थी? कहा कि मैं गैरत, बहुत ज़्यादा गैरत वाली हूँ। तो अल्लाह ने कहा तेरी गैरत को अल्लाह थोड़ा कम करेंगे, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा। इतनी गैरत इस वक्त कहीं का तो और बीवियों के साथ रहने। कहा कि मैं इसके लिए दुआ करूँगा अल्लाह से, अल्लाह तेरी थोड़ी गैरत कम करेगा। तेरा दूसरा क्या है? कहा कि मुझे बाल बच्चे हैं। तो हुजूर ने कहा कि अल्लाह मुझे भी पाल रहा है, तेरे बच्चों का भी कफील वही है, इसकी फ़िक्र मत कर। और तीसरी बात कहा, तीसरी शर्त क्या थी? कहा कि मैं बड़ी उम्र वाली हूँ।
تو حضور نے ایک اچھا جملہ کہا، اے سلمہ میں بھی بڑی عمر کا ہوں. اس وقت حضور کی عمر بھی 50-56 سال تھی. تو کہا کہ تو کیا ڈرتی ہے کہ میں بڑی عمر کی ہوں؟ تو کیا ہوا، میں بھی بڑی عمر کا ہوں، میری بھی عمر بڑی ہے. اس کے بعد چوتھی بات کہا کہ میرا کوئی ولی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اگر کوئی ولی نہیں ہے تو تیرے نکاح سے روکنے والا بھی نہیں نا. اگر حضور سے نکاح ہو رہا ہے تو کون روکے گا کہ ولی کو حق ہے. تو کہا کہ کون روکے گا. یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے نکاح میں لایا. لوگ بڑے تعجب کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے. حضرت ام سلمہ کا جب نکاح ہوا تو لوگوں نے کہا مکے کے سردار کی بیٹی نبیوں کے سردار کی بیوی. کیا کہتے تھے؟ مکے کے سردار کی بیٹی نبیوں کے سردار کی بیوی. یہ لقب حضرت ام سلمہ. آپ بات مکمل ہوئی. آگے اللہ کے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان. کیا وہ بڑا احسان؟ کہا کہ صحابہ عمرے کو نکلے، یاد ہے مدینے سے مکے کو گئے تو صحابہ کو مکے والوں نے روک دیا، صلح حدیبیہ کا جو موقع ہے. تو اس وقت ایک جملہ ہوا تھا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس سال تو آپ وہ عمرہ نہیں کریں گے، آپ جائیں واپس، جیسے آئیں ویسے جائیں، آپ آئندہ سال آئیں گے، 3 دن رہیں گے، بغیر تلواروں کے آئیں گے. یہ سب شرائط تھے. اس وقت حضرت عمر کو بہت ہو رہا تھا. اس وقت ایک جملہ یہ بھی آیا کہ صلح حدیبیہ میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اسے کاٹو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نہیں کاٹیں گے. کیا کریں گے؟ ہم نبی کا نام میں نہیں کاٹ سکتا. تو حضور نے خود لیا، کہا کہ بتاؤ میرا نام کہاں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نہیں تھے. تو اس وقت اللہ کے نبی نے لکھا. تو خیر اس موقع پر حضرت عمر آئے اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، برحق نبی نہیں ہیں آپ، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، پھر اتنی دب کی صلح کیوں؟ تو حضرت عمر کو سمجھانا بھی تھا. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی نے تو، حضرت عمر نے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ عمرہ چلنا ہے، عمرے کو چلو، میں نے خواب میں دیکھا، آپ ہی نے تو کہا تھا. تو حضور علیہ السلام نے کہا اے عمر میں نے عمرہ کرنے کو تو کہا، یہ سال ہیچ کرنا بول کو تو نہیں بولا نا، اس لیے کہ اللہ کو مقصود آئندہ سال تھا. خیر گئے. اب صحابہ غصے میں ہیں. کوئی بھی، اب آپ کو معلوم ہے عمرے سے فارغ ہونے کے لیے حلق کرنا. تو کہا کہ کوئی بھی پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی چلو واپس چلنا ہے، اب حلق کرا لو، واپس چلے جائیں گے. اب صحابہ غم میں، غصے میں، پریشانی میں، کیا اتنا دب کو صلح کیوں؟ وہ پریشانی میں حضور 1 سے 2 مرتبہ بولے. دیکھے تو کون صحابہ بھی حلق کرانا نہیں. تو حضرت ام سلمہ اس سفر میں تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ام سلمہ کے حجرے میں آئے اور کہا کہ دیکھ تیری قوم مانتی نہیں ہے. حضرت کیا میں بولتا ہوں مان نہیں رہی ہے؟ حالانکہ اس وقت بڑا نازک وقت تھا. تو حضور نے کہا، جب یہ کہا کہ تیری قوم نہیں مان رہی ہے، میری بات کوئی نہیں مان رہا ہے، تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ شاید سہمے ہوئے ہیں، ایک کام کرو آپ خود پہلے حلق کرا لو، آپ خود جا کو کیا کرو پہلے حلق کرا لو. تو کتابوں میں تفسیروں میں مطلب تاریخ میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی نے جب حلق کرانا شروع کیا صحابہ ہوش میں آئے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وسترے گسترے نہیں، کس کے نے کیا تلوار لے کو بالا کاٹنا شروع کر ڈالے. ہمارے ایک استاد محترم نے واقعہ بول کر کہا کہ انہوں یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ بال کٹ رہے تھے، چمڑا کٹ رہا تھا. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے اگر ام سلمہ اس وقت یہ رائے نہ دیتی تو صحابہ کا کیا عالم ہوتا معلوم نہیں. یہ بہت بڑا احسان ہے. ایک تو حضرت خدیجہ کا ہے، نبوت کے بعد تسلی دی ہے، اور دوسرا احسان حضرت ام سلمہ کا ہے کہ اگر وہ یہ رائے نہیں دیتی تو شاید کیا ہوتا صحابہ کا معلوم نہیں. اللہ کے نبی اگر 2-3 مرتبہ ناراض ہو جاتے تو پھر صحابہ کا کیا حال ہوتا. محدثین فرماتے ہیں اصابت رائے میں حضرت ام سلمہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت ام سلمہ کا. تو آخری بات یہ ہے، سوتیلے بیٹے کو، اور انہوں بچے لائے نا، تو حضور علیہ السلام ان کے بچوں کو یہاں بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے. تو حدیث میں ہے کل مما یلیک، سامنے سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. یہ ام سلمہ کا بیٹا ہی ہے. محدثین لکھتے ہیں پورے شریعت میں ایک مسئلہ تھا سوتیلے بیٹے کو کیسا پالنا بول کو. یہ ام سلمہ کے بیٹے کو حضور نے گود میں لے کر پال کر امت کو بتایا کہ سوتیلے بیٹے کو کیسے پالا جاتا ہے.
یہ بھی ایک خلا اس سے پورا ہوا۔ تو دوستو یہ ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا۔ اب نہیں نکاح کیوں؟ یہ بھی ملی فائدے کے واسطے۔ کسی فائدے کے واسطے؟ ملی فائدے۔ حضرت عائشہ کے بعد زیادہ علم انہی کے پاس تھا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔